بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہسٹری کلاس 7 پنجاب ٹیکسٹ بک کی نئی کتاب جو 2024 اور 25 کی نئی ایڈیشن ہے، اس کے چیپٹر نمبر 2 سے آج لیسن نمبر 3 پڑھیں گے۔ پہلے لیسنز اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھے ہیں تو چینل کے پلے لسٹ میں جا کر اور چیپٹر نمبر 1 اور 2 کے پہلے لیسنز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کا لیسن ہمارا رین آف عبد المالک یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ ہے پیج نمبر 25 پہ۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ رین آف عبد المالک یعنی عبد المالک کی دور خلافت یا عبد المالک کی دور حکومت۔ عبد المالک ابن مروان 647 to 705 CE یعنی جو 647 میں پیدا ہوئے تھے اور 705 عیسوی میں اس کی وفات ہوئی تھی۔ اچھا، واز دا ففتھ امیہ خلیف، تو یہ پانچویں تو یہ بنے امیہ دور خلافت کے پانچویں خلیفہ تھے۔ رولنگ جس نے حکومت کی فرام 685 CE 685 عیسوی سے انٹل ہز ڈیتھ اپنے مرنے تک۔ ہی لارجلی مینٹینڈ ہز فادرز پالیسیز، اس نے زیادہ تر اپنے والد کی پالیسیوں کو برقرار رکھا یا جاری رکھا۔ ہی اوورسا، اچھا اس نے دفاع کیا یا اس نے نگرانی کی یا اس نے ابیاری کی یا اس نے تازہ رکھا کیا چیزوں دا امیہ کیلیفیٹ یعنی بنے امیہ دور خلافت کی جو علاقائی ٹیریٹوریل اینڈ اکنامک زینت یعنی جو علاقائی اور معاشی زینت تھی، جو رتبہ تھا، جو حیثیت تھی، اسے برقرار رکھا، اسے تازہ رکھا۔ اچھا نیکسٹ ہے ٹیکس سرپلسز فرام دی پروونسز، یعنی وہ ٹیکس جو صوبوں سے بچتا تھا ور فارورڈ ٹو ڈیماسکس، تو وہ دمشق بھیجا جاتا تھا۔ ہی انٹروڈیوسڈ اے سنگل اسلامک کرنسی، اس نے ایک واحد اسلامی کرنسی کو متعارف کرایا۔ ان پلیس آف بیزنٹائن اینڈ سیسانین کوئنیج، بازنطینی اور سیسانین کوئنیج یعنی سکے کی جگہ اس نے بازنطینی اور سیسانین سکے کی جگہ ایک واحد اسلامی کرنسی کو متعارف کرایا۔ ہی اسٹیبلشڈ عربک ایز دا لینگویج آف دی بیوروکریسی، اس نے عربی زبان کو دفتری زبان بنایا۔ بیوروکریسی یعنی دفتری یا سرکاری۔ ان پلیس آف گریک اینڈ پرشین ان سیریا اینڈ عراق ریسپیکٹیولی، یعنی یونانی اور شام اور عراق میں یونانی اور فارسی کی جگہ اس نے عربی زبان کو سرکاری زبان کا درجہ دیا، یعنی سرکاری زبان مقرر کیا۔ ریسپیکٹیولی بترتیب۔ another manifestation of this initiative، اس اقدام کا ایک دوسرا جو مینیفیسٹیشن ہے یعنی جو ثبوت ہے، جو نشانی ہے، was his founding of the Dome of the Rock in Jerusalem، وہ یروشلم میں ڈوم آف دی راک کی بنیاد تھا، یعنی اس نے یروشلم میں ڈوم آف دی راک کی بنیاد رکھی تھی۔ ڈوم آف دی راک یہ ایک بلڈنگ کا نام ہے، ایک عالیشان قسم کی بلڈنگ کا نام ہے جو جس کی بنیاد اس نے رکھی تھی۔ اچھا یہ عمارت ہے ڈوم آف دی راک۔ اچھا رین آف الولید دی فرسٹ،
یعنی الولید اول کی دور خلافت۔ الولید ابن عبد المالک، الولید ابن عبد المالک 668 یعنی جو 668 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے، 715 CE اور 715 عیسوی میں فوت ہوئے، اور رولڈ تو اس نے حکومت کی تھی فرام 705 to 715 CE یعنی 705 عیسوی سے 715 عیسوی تک۔ He continued the expansion of the Islamic empire، اس نے اسلامی سلطنت کی وسعت کو جاری رکھا۔ That was sparked by his father، یعنی جس کو یا جس کی وسعت اس کے والد نے شروع کی تھی، اینڈ واز این افیکٹو رولر، اور یہ ایک مؤثر حکمران تھے۔ الولید دی فرسٹ، الولید اول واز دا ایلڈسٹ سن آف عبد المالک، تو یہ عبد المالک کے سب سے بڑے بیٹے تھے، اینڈ سکسیڈڈ ہیم ٹو دا کلیفیٹ اپان ہز ڈیتھ، اور اس کے مرنے کے بعد وہ اس کی جگہ تخت نشین ہوئے، یا خلافت یا خلیفہ بنے۔ He allowed حجاج بن یوسف to conquer سندھ، اس نے حجاج بن یوسف کو سندھ فتح کرنے کی اجازت دی۔ الولید دی فرسٹ، الولید اول نے ڈیولپڈ اے ویلفیئر سسٹم، ایک فلاحی نظام قائم کیا۔ بلٹ ہاسپٹلز یعنی ہسپتال تعمیر کیے اور یہ چیزیں تعمیر کی، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز تعلیمی ادارے قائم کیے، اینڈ میئرز اور اقدامات اٹھائے فار دی اپریشیشن آف آرٹ، فن کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے، اور فن کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے یا کرنے کے اقدامات اٹھائے اس نے۔ ہی ہمسیلف واز اے گریٹ فین آف آرکیٹیکچر، وہ بذات خود فن تعمیر کے بہت بڑے مداح تھے۔ فن مداح یعنی اسے فن تعمیر بہت زیادہ پسند تھا، وہ فن تعمیر سے بہت محبت کرتے تھے، فن اس کو کہتے ہیں مداح۔ ہی ریسٹورڈ اینڈ ریفرنشڈ مسجد نبوی ان مدینہ، اس نے مدینہ میں مسجد نبوی کو بحال کیا، اور اس کی اثرینو یعنی اور مسجد نبوی کی اثرینو آراستگی کی، یا مسجد نبوی کو نئے سرے سے آراستہ کیا۔ الولید دی فرسٹ، الولید اول آلسو گریٹلی ایکسپینڈیڈ دا ملٹری، اس نے فوج میں بھی بہت زیادہ اضافہ کیا۔ بلڈنگ اسٹرانگ نیوی، اور ایک مضبوط نیوی بنائی اس نے، نیوی یعنی بحری فوج۔ ہی واز آلسو نون فار ہز پائٹی، وہ اپنے پرہیزگاری کی وجہ سے بھی مشہور تھے۔ مینی اسٹوریز ٹیلز آف ہز کنٹینیول ریسائٹنگ آف دی قرآن، اچھا بہت سی کہانیاں ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ وہ بار بار قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اینڈ دا لارج فیسٹ ہی وڈ ہاسٹ فار فاسٹنگ پرسن ڈیورنگ رمضان، اور رمضان کے دوران وہ روزہ رکھنے والے لوگوں کے لیے بہت بڑے میلے منعقد کرتے، یا بہت بڑے میلوں کی وہ میزبانی کرتے۔ الولید دی فرسٹ واز سکسیڈڈ بائی ہز برادر سلیمان، اچھا الولید کی جگہ اس کے بھائی سلیمان تخت نشین ہوئے۔ اچھا نیکسٹ ہے رین آف سلیمان، سلیمان کی دور خلافت یا سلیمان کی دور حکومت۔ سلیمان بن عبد المالک، سلیمان بن عبد المالک جو تھے، جو 674 to 717 CE، جو 674 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے اور 717 عیسوی میں فوت ہوئے۔ واز این امیت خلیفہ، تو یہ بنی امیہ دور کے خلیفہ تھے، وہ خلیفہ تھے who ruled from 715 CE to 717 CE، جس نے 715 عیسوی سے 717 عیسوی تک حکومت کی تھی۔ His father was عبد المالک، اس کے والد کا نام عبد المالک تھا، and was a younger brother of the previous خلیفہ الولید، اور پچھلے خلیفہ الولید اول کے چھوٹے بھائی تھے۔ اچھا نیکسٹ، سلیمان واز پولیٹیکل اپوننٹس آف حجاج بن یوسف، سلیمان حجاج بن یوسف کے سیاسی مخالف تھے یا سیاسی حریف تھے۔ However، تاہم حجاج ڈائیڈ ان 1714 CE، تاہم حجاج جو تھے وہ 714 عیسوی میں فوت ہوئے۔ سو سلیمان پرسیکیوٹڈ ہیز پولیٹیکل الائز، پس یا اس لیے
سلیمان نے اس کے سیاسی اتحادیوں کو سزا دی، پرسیکیوٹ سزا دینا. Among these were the three famous generals. اچھا تو ان اتحادیوں میں سے 3 مشہور جنرلز شامل تھے، یعنی کوتبہ ایک تو کوتبہ تھے، یہ ایک مشہور جنرل کا نام ہے. بن سلیمان تو کوتبہ بن سلیمان تھے ایک، دوسرے کا کیا نام ہے؟ موسیٰ بن نصیر تھے، اور محمد بن قاسم اور محمد بن قاسم. تو محمد بن قاسم بھی ایک مشہور جنرل ہے. انڈر ہز رول، اس کی حکومت میں ایکسپینشن کنٹینیوڈ انٹو ماؤنٹینس پارٹس آف ایران. تو وسعت جو تھی وہ ایران کے پہاڑی حصوں تک یا پہاڑی علاقوں میں جاری رہی، سلطنت کی وسعت. سچ ایز تبرستان، جیسا کہ تبرستان، یہ ایران میں پہاڑی علاقے کا نام ہے. سلیمان آلسو آرڈرڈ این ایکسپیڈیشن ٹو کنسٹینٹینیپول، قسطنطینیہ کہتے ہیں اردو میں اس کو. اچھا، سلیمان نے قسطنطینیہ کے خلاف مہم جوئی شروع کرنے کا حکم دیا، یا قسطنطینیہ پر قبضہ کرنے کا حکم دیا. بٹ اٹ واز انسکسیسفل، لیکن یہ ناکام رہا، ناکام. ان دا ڈومیسٹک سین، ڈومیسٹک گھریلو سین نظارہ، یعنی داخلی طور پر، یعنی اپنے ملک کے اندر. ہی ہیڈ بلٹ ویل ان مکہ فار پیلگریمس، تو اس نے مکہ میں ایک کنواں تعمیر کیا فار پیلگریمس، حاجیوں کے لیے، یعنی جو لوگ حج کے لیے آتے تھے ان کے لیے. مکہ میں اس نے ویل تعمیر کیا، ویل یعنی کنواں. اینڈ آرگنائزڈ انفورسمنٹ آف پریئرس، اور پریئرس یعنی عبادتوں، اور عبادت کی جو نفاذ تھا اسے منظم کیا، یعنی جو عبادت کرنے کا جو وہ تھا، نفاذ تھا، وہ اس نے منظم کیا یا مضبوط بنایا. سلیمان واز نون فار ہیز ایکسیپشنل اوریٹری اسکلس. سلیمان جو تھے اپنے مثالی اوریٹری یعنی بات کرنے کا، یعنی خوش کلامی کے مہارتوں کے لیے مشہور ہیں. یعنی اس کی باتوں میں مٹھاس تھا، وہ بڑے زبردست طریقے سے بولتے تھے، بات کرتے تھے. تو اس کو کہتے اوریٹری اسکلس، یعنی اس کے پاس ہنر تھے، وہ بہت زیادہ ماہر تھے بات کرنے کے شائستہ طریقے سے. ہی اونلی رولڈ فار 2 years، اس نے صرف 2 سالوں تک حکومت کی. ہی بروک وتھ ٹریڈیشن بائی ناٹ مینٹیننگ اے ہیریڈیٹری ڈائنیسٹی. اچھا، ہی بروک ود ٹریڈیشن، اس نے روایت یا رسم کو توڑ دیا یا ختم کیا. کس طرح؟ کون سی رسم کو؟ بائی ناٹ مینٹیننگ اے ہیریڈیٹری ڈائنیسٹی، کہ وراثتی ڈائنیسٹی کی، یعنی کہ وراثتی جو حکمرانی ہے اس کو برقرار نہ رکھا جائے یا اسے جاری نہ رکھا جائے. کیونکہ وہاں پہ یہ ٹریڈیشن تھا کہ جو شہنشاہ بنتا تھا وہ وراثت کی بنیاد پر شہنشاہ بنتا تھا یا سلطان بنتا تھا، کیونکہ اس کا والد یا بھائی وہ شہنشاہ ہوتا، اور اس کے بھائی یا والد کی فوت کے بعد وہ اس کی جگہ تخت نشین ہوتے یا تخت پر بیٹھتا. تو یہ جو رواج تھا یہ اس نے ختم کیا. ہی اگنورڈ ہز برادرس اینڈ سن،
اچھا، اس نے اپنے بھائیوں اور بیٹے کو نظر انداز کیا یا ان کی پرواہ نہیں کی اینڈ اپوائنٹڈ عمر ابن عبد العزیز as his successor on account of Umar's reputation as being one of the most wise, capable and pious persons of the era. تو اس سینٹینس کو میں الگ یہ ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اس کو میں ٹرانسلیٹ کرتا ہوں. اینڈ اپوائنٹڈ عمر ابن عبدالعزیز، اور عمر ابن عبدالعزیز کو مقرر کیا. کس طرح مقرر کیا؟ ایسی سکسیسر اپنا تخت نشین، اور عمر ابن عبدالعزیز کو اپنا تخت نشین مقرر کیا. کس وجہ سے؟ آن اکاؤنٹ آف عمر's ریپوٹیشن، کیونکہ عمر کی جو شہرت تھی، یعنی عمر کی شہرت کی وجہ سے. کون سی شہرت تھی اس کی؟ ایز بینگ ون آف دی موسٹ وائز، کیپیبل اینڈ پائس پرسنز آف دی ایرا، کیونکہ وہ اس دور کے سب سے یعنی قابل یا ہوشیار، کیپیبل یعنی قابل، اور پائس پرسن یعنی اور پرہیزگار لوگوں میں اور نیک لوگوں میں سے ایک تھے، یا نیک لوگوں میں وہ شامل تھے. سب سے جو ہوشیار یا قابل اور پرہیزگار لوگ تھے، تو یہ عمر ابن عبدالعزیز ان لوگوں میں شامل تھے. اس وجہ سے اس نے اسے اپنا تخت نشین مقرر کیا تھا. اچھا، نیکسٹ ہے رین آف عمر ٹو، یعنی عمر دوم کی دور خلافت. عمر ابن عبدالعزیز جو تھے 682 CE، جو 680 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 720 عیسوی میں فوت ہوئے. واز ان امیت کلیفہ، تو یہ بنی امیہ دور خلافت کے وہ خلیفہ تھے. ہو رولڈ فرام 717 CE، جس نے 717 عیسوی سے ٹو 720 CE 720 عیسوی تک حکومت کی. ہیز فادر واز عبدالعزیز، اس کے والد عبدالعزیز تھے. دی گورنر آف ایجپٹ، جو کہ ایجپٹ کے گورنر تھے. عمر واز، ایجپٹ ایک ملک کا نام ہے. ایجپٹ واز ایکسٹریملی پائس، عمر واز ایکسٹریملی پائس. عمر جو تھے وہ انتہائی پرہیزگار تھے یا نیک تھے. اینڈ ڈسڈینٹ فلو، اور وہ نفرت کرنے والے تھے. اپورٹی لگژوریز، دنیاوی آسائشوں سے، یعنی اور وہ دنیائی آسائشوں سے اور وہ دنیاوی راحتوں سے اور وہ دنیاوی عیاشیوں سے نفرت کیا کرتے تھے. ہی پریفرڈ سمپلسٹی، اس نے سادگی کو ترجیح دی، یعنی وہ سادگی پسند کرتے تھے. دیٹ ہیڈ بیکم اے ہال مارک آف دی امید لائف اسٹائل، جو بنے امیہ دور خلافت میں طرز زندگی کی ایک نشانی بن گئی تھی یا علامت بن گئی تھی. in an effort to bring the empire into greater conformity with the standards. اچھا سلطنت کو ان معیار یا ان اصولوں کے زیادہ قریب لانے کی کوشش میں. کون سے اصول یا معیار؟ سیٹ بائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے تھے. یعنی جو معیار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر کیے تھے، اس نے ریاست کو ان اصولوں کے موافق بننے کی کوشش کی، یہ بہت زیادہ کوشش کی. عمر ٹو میڈ اے نمبر آف امپارٹنٹ ریلیجس ریفارمس. عمر دوم نے بہت سے یا کئی اہم مذہبی اصلاحات کیے. He continued the welfare programs of the last few Umayyad emperors. اس نے آخری چند بنے امیہ دور کے
بادشاہوں یا حکمرانوں کے فلاحی پروگرام کو جاری رکھا، ایکسپینڈنگ دیم اور انہیں پھیلایا، اینڈ انکلوڈنگ اسپیشل پروگرامس اور جن میں خاص قسم کے پروگرام شامل تھے فار آرفنس اینڈ دا ڈسٹیٹیوٹ، جو یتیموں اور لاچار لوگوں کے لیے تھے یہ پروگرام، یہ خاص قسم کے پروگرامز تھے جو یتیموں اور بے کس لوگوں کے لیے یا لاچار لوگوں کے لیے تشکیل دیے گئے تھے یہ پروگرام۔ He also abolished the jizya tax applied on non-Muslims. اس نے غیر مسلموں پر جو ٹیکس لگا تھا، یعنی جو جزیہ ٹیکس لگا ہوا تھا اسے ختم کیا، abolish ختم کیا۔ who lived inside the Muslim state، کون سے غیر مسلم پر یہ ٹیکس لگتا تھا اور اس نے ختم کیا تھا؟ who lived inside the Muslim state، جو مسلمان ریاست کے اندر رہتے تھے۔ اچھا نیکسٹ ہے his army successfully resisted an attack from the Turks in Azerbaijan، اس نے آذربائیجان میں ترکوں کی طرف سے حملے کا کامیابی سے جواب دیا۔ اس کی فوج نے آذربائیجان میں ترکی کی طرف سے کیے گئے حملے کا بھرپور جواب دیا یا کامیابی سے جواب دیا۔ اینڈ ہی پٹ ڈاؤن اے نمبر آف خارجیت ریبیلینس، اور اس نے بہت سے یا کئی خارجیت جو بغاوتیں تھی انہیں ٹرن ڈاؤن کیا یا پٹ ڈاؤن کیا، یعنی انہیں ناکام بنایا ان بغاوتوں کو۔ عمر is considered as one of the finest rulers in Islamic history، عمر اسلامی تاریخ میں سب سے عمدہ حکمرانوں میں سے ایک تھے، سب سے بہترین جو حکمران تھے یہ ان میں سے ایک ہے۔ He was succeeded by his cousin یزید II، اس کی جگہ اس کے چچا زاد یزید دونوں تخت نشین ہوئے یا تخت پر بیٹھے۔ نیکسٹ ہے ایڈوانسمنٹ یعنی فروغ یا ترقی۔ The Umayyads also oversaw a rapid advancement of territory، یعنی بنی امیہ دور خلافت میں جو لوگ تھے تو انہوں نے علاقے کی تیز ترقی انہوں نے دیکھی، علاقے کی تیز ترقی انہوں نے دیکھی۔ ایکسٹینڈنگ فرام انڈیا ان دا ایسٹ، جو کہ مشرق میں ہندوستان سے یہ ترقی یا یہ خوشحالی آ رہی تھی، اینڈ اسپین ان دا ویسٹ، اور اسپین کے مغرب میں سے یہ ترقی آ رہی تھی یا پھیلتی جا رہی تھی۔ اٹ اسپریڈ اوور اے واسٹ ایرا، یہ ایک وسیع علاقے پر محیط تھا، یہ ایک وسیع علاقے میں یہ خوشحالی ہے، یہ ترقی، یہ فروغ پھیل رہی تھی۔ دی امید کیلیفیٹ، بنی امیہ دور خلافت، ایکسپینڈیڈ دا اسلامک امپائر، تو اس نے اس اسلامی سلطنت کو پھیلایا انٹو ون آف دی لارجسٹ امپائرز ان دا ہسٹری آف دی ورلڈ، دنیا میں سب سے بڑے سلطنتوں میں سے ایک۔ اچھا اس کو میں دوبارہ ٹرانسلیٹ کرتا ہوں۔ دی امید کیلیفیٹ ایکسپینڈیڈ دی اسلامک امپائر انٹو ون آف دی لارجسٹ امپائرز ان دا ہسٹری آف دی ورلڈ۔ اچھا یہ جو امید یعنی بنی امیہ دور خلافت تھی، تو یہ دنیا کی تاریخ میں جو سب سے بڑی سلطنت تھی،
یہ ان میں سے ایک سلطنت کی طرح یہ سلطنت بھی بنی. اٹ اسپیک یعنی جب یہ ترقی کے عروج پر تھی. دی امید کیلیفیٹ تو بنے امیہ دور خلافت نے کنٹرول دا مڈل ایسٹ یعنی مشرقی وسطی کو کنٹرول کیا، مشرقی وسطی کو سنبھالا. پارٹس آف انڈیا یعنی اس نے ہندوستان کے علاقوں پر بھی کنٹرول حاصل کیا ہوا تھا. مچ آف نارتھ افریقہ یعنی شمالی افریقہ کے زیادہ تر علاقوں کو انہوں نے کنٹرول کیا تھا. اینڈ اسپین اور اسپین کے علاقے کو. ہسٹورین بلیو تاریخدانوں کو یقین ہے دیٹ دا امید کیلیفیٹ ہیڈ اے پاپولیشن آف اراؤنڈ 62 ملین پیپل کہ بنے امیہ دور خلافت میں لوگوں کی آبادی تقریباً 662 ملین تھی یا 62 ملین لوگوں پر مشتمل تھی. which was nearly 30% of the world population of the time جو اس وقت کے دنیا کی آبادی کے 30% حصے کے تقریباً 30% حصے کے برابر تھی. اچھا نیکسٹ ہے کنٹریبیوشنز خدمات. دی امیدز میڈ several important contribution to the Islamic Empire. اچھا بنے امیہ کی دور حکومت نے یا بنے امیہ کی دور خلافت نے اسلامی سلطنت میں کئی اہم خدمات سر انجام دی. مینی آف دیئر کنٹریبیوشنز ان کے بہت سی خدمات had to do with the unifying the large empire. تو یعنی many of their contribution had to یعنی ان کی جو زیادہ خدمات ہے وہ کون سی ہے؟ had to do with unifying the large empire. تو وہ اس بڑے سلطنت کو متحد کرنا تھا. along with creating a common coinage اور ساتھ ساتھ ایک مشترکہ سکے کو رائج کرنا تھا. establishing Arabic is the official language throughout the empire. اور پوری سلطنت میں عربی زبان کو سرکاری زبان کے درجے دینے کا کام شامل تھا اور پوری سلطنت میں عربی زبان کو سرکاری درجہ دینا شامل تھا. اینڈ اسٹینڈرڈائزنگ ویز اینڈ میئرس اور ناپ تول کو معیاری بنانا تھا. دے ڈیولپڈ یعنی اور ناپ تول کے نظام کو اسٹینڈرڈائز کرنا تھا یعنی انہیں معیاری بنانا تھا. دے ڈیولپڈ اے نیو اسٹائل آف آرکیٹیکچر. انہوں نے ایک نئی طرز تعمیر ایجاد کی یا کو ترقی دی. نون ایز سرسینک آرکیٹیکچر جیسے سرسینک فن تعمیر کہا جاتا ہے. دی آرچز یعنی محراب، دی پیلرز ستون، دا میناریٹس مینار اینڈ ڈومز اور گنبدیں کیم ٹو انڈیا لیٹر یہ بعد میں ہندوستان آئی. They also built some of the most revered buildings of Islamic history. انہوں نے اسلامی تاریخ کے سب سے ریورڈ یعنی سب سے مشہور یا سب سے عالیشان عمارات تعمیر کی، انکلوڈنگ دا ڈوم آف دی راک ان جیروسلم جن میں یروشلم میں ڈوم آف دی راک شامل ہے، اینڈ دا امیہ مسجد ان ڈیماسکس اور دمشق میں امیہ مسجد یعنی بنے امیہ دور خلافت میں بنی گئی مسجد شامل ہے.
اچھا تو نیکسٹ ہے عبد الرحمن. ون آف دی امید لیڈرس. عبد الرحمن جو کہ بنِ امیہ دور خلافت کے ایک لیڈر ہے، یعنی ایک رہنما ہے، جو بنِ امیہ دور کے لیڈروں میں سے ایک لیڈر ہے، یعنی ایک رہنما ہے. اسکیپ ٹو اسپین، وہ اسپین چلے گئے. ویئر ہی اسٹیبلش ہیز اون کنگڈم ان دا سٹی آف قرطبہ، جس نے قرطبہ کے شہر میں اپنی سلطنت بنائی. دے آر دی امید کنٹینیوڈ. وہاں پہ امیز یعنی بنِ امیہ کے جو لوگ تھے، بنِ امیہ دور خلافت کے جو لوگ تھے، انہوں نے جاری رکھی. تو رول پورشنز آف اسپین، یعنی وہ انہوں نے اسپین کے علاقوں پر حکومت کرنا جاری رکھی. انٹل دا 14th century CE، یعنی 14 صدی عیسوی تک. اور انہوں نے 14 عیسوی تک اسپین پر حکومت جاری رکھی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج یہاں تک کافی ہے، کیونکہ پھر نیکسٹ ہمارا اگلا ٹاپک آ رہا ہے امپارٹینس آف محمد بن قاسم ان اسپریڈنگ اسلام ان دا سب کانٹیننٹ. تو اس کو پھر نیکسٹ لیسن میں پڑھیں گے. آج یہاں تک کافی ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آج کے لیسن کا آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ کسی قسم کے مشکل کا سامنا ہو تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ لیسن کے ساتھ. اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.